سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو۔ نمو بدائے شولوم، امید ہے آپ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک بار پھر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ طالب علمانہ خیالات پیش کرتا ہوں، اور اس میں جو اپنا کوئی نقطہ نظر یا خیال ہو تو ظاہر سی بات وہ انتہائی ناقص بھی ہو سکتا ہے، اور اس پہ آپ جس طرح چاہے تنقید کریں، برا کہیں، بھلا کہیں، وہ آپ کی مرضی۔ اور کوشش اس لیے میں کرتا ہوں کہ فیلڈ کے مختلف ماہرین، اسکالر سے بھی رکھوں پروگرام، تاکہ ہم اس حوالے سے بھی لوگوں کے نظریات کو جان سکیں۔ اچھا، آج میں جس موضوع پہ گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ کوشش کروں گا مختصر گفتگو رکھوں۔ وہ یہ ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے امارات اور دبئی، یعنی کویت اور بحرین وغیرہ میں ایک مسئلہ ہوا پڑا ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ وہاں کے جو خاص طور پر سعودی عرب کا ابھی تک تو اس طرح سے کوئی چیز نہیں آئی، باقی ان تین ملکوں کا کچھ خبروں میں اور کچھ ہمارے جاننے والے معتبر لوگوں نے اس پہ لکھا، تو میں نے کہا اس پہ تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں پر کیا شیعوں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یعنی خلیجی ممالک میں شیعوں کے لیے کیا مسائل ہو رہے ہیں یا کیا مسائل ابھی تک ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت کام بھی ہے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے۔ تو ابھی چونکہ فوری یہ دوبارہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا مختصر میں جو کچھ تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب جنگ شروع ہوئی اور اس کے بعد جب ایران نے ان ملکوں پر بھی میزائل داغے، اور ایران کا یہ موقف ہے کہ بھئی ہم ان ملکوں پہ یا ان کی شہری تنصیبات پہ حملے نہیں کر رہے، ہم تو امریکہ کے جو اڈے ہیں جہاں سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں ہم تو ادھر کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کسی بھی ملک پہ، چاہے وہاں پر کسی اور ملک کے اڈے پہ حملہ ہو یا سفارت خانے پہ ہو یا کسی پہ، تو وہ ایک ملک کے حدود کے اندر موجود ہے، تو پھر اس کے اوپر ایک ملک کی خود مختاری اور یہ سارے سوالات سامنے آتے۔ تو اس پہ پھر عرب دنیا نے ہلکی پھلکی تنقید کی، پھر اس کے بعد سخت بیان انہوں نے اپنا لیا، پھر اس کے بعد وزرائے خارجہ جو ان کے تھے وہ سب جمع ہوئے اور بہت سخت لب و لہجے میں، پھر سعودی عرب کا جو وزیر خارجہ تھا اس نے بہت سخت الفاظ میں ایران کو برا کہا، اس کی مذمت کی۔ اچھا، یہ سب کچھ چل رہا تھا، تو پھر 2-3 دن پہلے ایک دو صحافیوں نے یہ خبر شیئر کی کہ بھئی امارات سے خاص طور پر جو پاکستانی جو شیعہ ہے ان کے لیے مسائل ہو رہے، ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور تو ہم نے خود بھی تحقیق کی، ہم نے تو عرب میڈیا پہ تو کوئی اس حوالے سے کوئی چیز نہیں مل سکی، البتہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ یہ چیزیں موجود تھی۔ تو جن 2-3 دوستوں نے اس کو شیئر کیا تھا یا اس کو پوسٹ کی شکل میں فیس بک وغیرہ پہ لکھا تھا، تو وہ معتبر لوگ تھے، یعنی ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے وہ مسلکن وہ لوگ شیعہ مسلک سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے اس میں کوئی جانبداری یا تعصب سے نہیں، انہوں نے جو خبر ان کو ملی اس کو انہوں نے آگے کیا۔ تو چونکہ میرا اس پہ خود دلچسپی کی وجہ سے کام بھی ہے تھوڑا بہت پڑھنے لکھنے کا، تو اس حوالے سے مجھے یہ تھا کہ بھئی یہ بات جو ہونی تھی وہ ہو گئی ہے۔ اور پاکستان نے بھی جب یہ آرمی چیف نے یہ بات کی تو اس پہ میں نے ایک تو مختصر گفتگو کی تھی، شاید کچھ لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو گئی، کچھ لوگوں کو جو میں بات پہنچانا چاہ رہا تھا وہ بات پہنچ گئی تھی۔ تو اب مسئلہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کی تھوڑی سی مختصر سی گفتگو میں، اور اس میں آپ کو سعودی عرب کے ایک صحافی کا جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ خود پہلے ولایت فقیہ اور ان سب کا حامی تھا اور فلانا، تو ان کا ایک بہت کالم کل شائع ہوا ہے الشرق الاوسط میں، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس صحافی پر ایک ایسے شخص نے جو ابھی بھی ایرانی رجیم یا ایرانی نظام کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ایک عربی ہے، انہوں نے اس صحافی پر کیا الزام لگایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس سے پہلے تمہیداً 1-2 پوائنٹ۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں جو شیعہ سنی پھر وہابی فلانا، یہ جو مسائل یہ تو مطلب صدیوں سے ہے نا، اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ جہاں جس کو زیادہ طاقت میری پہلے دوروں میں ادوار میں جاتیاں ہوئی، دوسروں کو دبانے کی بھی کوشش کی گئی، تو ایک تلخ تاریخ اور ایک وہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب خاص طور پر یہ قومی ریاستوں کا دور آیا اور پھر مسلمان ممالک بنے کوئی 55-56، تو ادھر مکس آبادیاں ہیں زیادہ تر جگہوں پر، بہت سے جگہوں پر صرف ایک ہی مسلک کے لوگ رہتے ہیں، لیکن بہت سے سارے ممالک میں، تو اسی میں پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ہم جن ممالک کو دیکھتے ہیں، کویت میں، بحرین میں، خود سعودی عرب میں، تو ان ملکوں میں دونوں لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بحرین میں ہو سکتے زیادہ شیعوں کی تعداد ہو، کچھ لوگ 98-90% کہتے ہیں، میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، 55 سے 45% کا تناسب غالباً یہی ہے۔
تو چلو جو بھی ہے، اسی طرح کویت میں بھی شیعوں کی بہت بڑی آبادی ہے، عراق کے اندر تو ہے ہی ان کی آبادی بہت زیادہ بڑی. تو اس میں پھر عام طور پر جب قومی ریاست اور یہ چیزیں ہو گئی تو اس کے اندر پھر وہ مسلکی تشخص یا شناخت یا اس کی بنیاد پہ تشدد وغیرہ کا باب جو ہے نا تقریباً بند ہو گیا. پھر پوری دنیا میں مذہبی آزادی، عقیدے کی آزادی، اس کو اقوام متحدہ کا تحفظ سارا حاصل. تو اگر کسی کی اس طرح کی خواہش اور تمنا تھی بھی یا کوشش کرنے کی یا اس طرح سے مسلکی بنیاد پہ دوسرے کو مارنے ختم کرنے کی، تو وہ بہرحال عالمی دنیا اور اس سب پابندیوں کی وجہ سے یا سختیوں کی وجہ سے یہ مشکل تھا، ممکن نہیں تھا. کچھ ملکوں میں جیسے پاکستان وغیرہ میں نسل کشیاں ہوئی، ایک دوسرے کو مارا، تو وہ ایک اس کا الگ تناظر ہے، اسٹیٹ سے نہیں. تو عرب ملکوں میں بھی ایسا ہی تھا وہاں پر. پھر خاص طور بحرین وغیرہ میں وہاں پر ہم نے جو پڑھا سنا کہ وہاں پر بارگاہیں، مسجدیں اور جلوس یہ سب کچھ موجود ان کی طرف سے. اچھا، یہ تو ہو گیا قومی ریاست کے اندر رہتے ہوئے مسلکوں کا کے ساتھ یا مسالک کے ساتھ مسلک ہونے کی وجہ سے کچھ ہوا یا نہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم بار بار یہ بات سنتے تھے کہ بھئی بحرین میں شیعوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، یہ کویت کے اندر بھی کچھ، یہاں تک کہ سعودی عرب میں. تو طالب علم کے طور پر ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور خود یہاں تک کہ عراق میں صدام کے دور میں بھی. تو اس میں ایک چیز طالب علم کے تو جو نظر آئی، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو اتفاق ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس اپنے سورسز سے، اپنے مطالعے سے، اپنے غور و فکر سے اگر آپ کے پاس اس کے اپوزٹ یا اس سے مخالف آپ کے پاس نقطہ نظر موجود ہے تو وہ بالکل آپ کو اس کو رکھنے کا حق ہے، اور نیچے لکھے بھی. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی شیعوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا شیعوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یا شیعوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. تو یہ بات ہمارے لیے ایک تھوڑی سی بہت زیادہ ہضم ہونے والی بات نہیں لگتی تھی. اس کی وجہ ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ دنیا بھر میں جو کچھ بن گیا تھا اقوام متحدہ یہ سب، تو اس کی وجہ سے. اچھا، پھر ہم جب ادھر سے دوسری طرف ابھی بھی جیسے ہے آپ نے دیکھا شام اور اس میں جو کچھ ہوا گزشتہ سالوں، تو اس میں سنیوں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو خاص طور پر ایک متشدد سنی یا سخت سنی جس کو کہے، جس کا پولیٹیکل اسلام سے تعلق نہ ہو، داعش اپنا القاعدہ کیا کہنا چاہیے، جماعت اسلامی سے، اخوان سے، اس طرح کی تنظیموں سے، اس طرح کی آئیڈیالوجی سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اس کو سنی نسل کشی کے نام پہ رکھا ہے کہ بھئی عراق میں شیعوں کو جب حکومت ملی ہے تو انہوں نے سنیوں کو مارا، یا شام کے اندر سنیوں کے ساتھ نسل کشی ہوئی. جیسے ابھی گزشتہ گفتگو سید عامر نجیب کے ساتھ آپ نے ملاحظہ کی، تو اس میں طالب علم نے تو یہی کہا بھئی ایران اور ان کے حامیوں کو تو موقف ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے، داعش کو مارا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، سنیوں کے نہیں. لیکن خود شام کے اندر میں نے جس دن سے جنگ ہوئی اس دن سے میں دیکھ رہا ہوں شامی بہت خوش ہے کہ ایران کے اوپر جنگ لگ گئی ہے اور امریکہ اور اسرائیل مار رہے. اس کے اندر ان کی خوشی جو وہ بتا رہے وہ یہ کہ انہوں نے بشار کے ساتھ مل کر اور روس کی مدد سے یہاں پر سنیوں کی نسل کشی کی. تو یہ تو الزامات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی وہ دوسری رائے نہیں. اس کی بھی ہم انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے کہ اس کے اندر دونوں موقف کے حامیوں کا اور جو غیر جانبدار محققین ہیں ان کا پھر کیا موقف بنتا، وہ تھا کیا سارا نا، بہت سی چیزیں آپ کو معلوم بھی ہے. تو یہ پتہ نہیں تمہیدی بات تھوڑی پھر لمبی ہو گئی. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے. تو ابھی جب دوبارہ یہ خبریں آنی شروع ہوئی خاص طور پر عرب متحدہ یہ جو دبئی اور یہاں سے نکالے جانے کی، تو سورسز بالکل ٹھیک تھے. تو پھر میں نے جب سرچ کیا تو اس کے اندر یہ آیا کہ یہ بہت عرصہ پہلے سے ایک مسئلہ تھا. خاص طور پر ان خبروں میں تو یہی آ رہا تھا کہ لبنان کے بہت سے لوگوں کو وہاں سے نکالا جاتا رہا ہے. 2016-17 کی بھی میں نے بہت سی خبریں جمع کی، 2018-19 کی بھی. تو اس میں یہی آ رہا تھا کہ لبنان کے بہت سے لوگ، اور اس کی وجہ کیا تھا کہ حزب اللہ سے تعلق کے شبے میں یا اس کے الزام میں یا اس تعلق کے ثابت ہونے پر ان کو نکالا گیا، کہیں 70 تعداد، کہیں 80. تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ مثلا 70 لوگوں کو نکالا گیا ہے دبئی سے. تو اس کے اندر سے 65 لوگ جو ہے وہ مسلکن شیعہ تھے، باقی 5 دوسرے لوگ تھے. تو اس کے اندر جو الزام تھا وہ یہ تھا. اچھا، پھر یہ خان صاحب کے دور میں جب یہ سب کچھ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کہ وہاں سے کافی پاکستانیوں کو بھی نکالا گیا تھا، تو اس کی بھی ایک پوری کہانی موجود ہے. تو پھر ہم نے تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ کیا یہ محض مسلک کی بنیاد پہ ہے کہ یہ شیعہ ہے تو ہم ان کو یہ کر رہے. تو بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو اس میں پھر ایک دو سوالات سامنے آتے. تو ایسے تو پھر سب شیعوں کو کیوں نہیں کر رہے؟ جو بھی شیعہ ہے ان کو وہاں سے نکالنا چاہیے، یعنی یہاں سے مزدوری کے لیے گئے ہوئے لوگ اور وہاں کے مقامی، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود ان ملکوں کا یا ان کا اپنا موقف کیا ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ بات بہت زیر بحث ہے کہ بھئی یہ جب بھی ایران اور خلیجی کسی ملک کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک طبقہ ہے جو ہمیشہ ایران کی حمایت میں ہی کھڑا رہتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ بھئی اس میں مسئلہ کس کی طرف سے ہے، غلطی کس کی ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ان ملکوں میں بادشاہتیں ہیں، کوئی آزاد بہت زیادہ آزادی والی جمہوری حکومتیں بھی نہیں ہے.
تو ان کا اپنا موقف یہ ہے کہ بھئی ہم یہاں سے جو ہمارے لیے مسائل ہو رہے ہیں وہ پولیٹیکل اسلام کی وجہ سے ہے، جس کے اندر ولایت فقیہ کے ماننے والے لوگ ان کی وفاداری یا وہ ہمیشہ جب بھی مسئلہ ہو تو وہ بجائے اپنے ملک اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کے وہ ولایت فقیہ والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. یہ ان ملکوں کا اپنا موقف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے اگر ہم ان ملکوں کا اپنا موقف کو مان لیں اور جو زمینی حقائق اس کو بھی، تو اس کے اندر اصل جو چیز مسئلہ کر رہی ہے وہ یہی ہے. اور یہ صرف وہاں نہیں ہے، دنیا بھر میں. اچھا، یہی پولیٹیکل اسلام جو سنیوں کے ہاں بھی یا سنی بیک گراؤنڈ والے جو تنظیمیں ہیں ان کے ہاں بھی بالکل یہی چیز ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو وہاں پر اس بندے کے لیے فیصلہ کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ خود سعودی عرب نے گزشتہ سالوں جن کو 60 70 80 کی دہائی تک بھی بہت پناہ دی، بہت ان کے ساتھ مدد کیا، اخوان المسلمین کے لوگ جن کو مصر سے جلا وطن کیا جاتا تھا، تو سعودی عرب ان کو اپنا سہارا فراہم کرتا تھا نا. تو لیکن پھر بعد میں ایسا ہوا کہ وہی سعودی عرب نہ صرف ان کے خلاف ہوا بلکہ انہوں نے اخوان المسلمین کی کتابوں پر پابندی لگا دی، اس میں مودودی صاحب وغیرہ کی بھی کتابوں پر پابندی لگا. اچھا، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انگلش اور عربی میں اس حوالے سے بہت کام ہے کہ اسلامزم، پولیٹیکل اسلام کے مسائل کیا ہیں، قومی ریاست کے اندر رہتے ہوئے کیا مسائل لوگ کرتے ہیں، موجود حکومتوں کے خلاف ان کی جو مزاحمتیں ہوتی وہ سب کچھ. تو سعودی عرب نے تو وہاں پر اخوانیوں کو بھی بہت نکالا. پھر خود سعودی عرب کے اپنے بہت سے جو وہابی مولوی جن کو ہم کہتے ہیں، مطلب مسلک نہیں، ان میں سے بہت سوں کو اسی فکر کی وجہ سے یا اس نظام پر، ان کے سسٹم پر تنقید کی وجہ سے ان سب کو بھی یا تو کچھ کو جلا وطن کیا یا بہت ساروں کو انہوں نے قید میں بند کیا ہوا ہے. تو پھر سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے. پھر خاص طور پہ جب جنگ کا ماحول ہو، مثال کے طور پہ اس وقت ایران جب میزائل مار رہے ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ کس نیت سے یا کس پوائنٹ کو بنیاد بنا کے مارا، ہم اس پہ جا ہی نہیں رہے نا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے اس میں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر ایک ملک نے دوسرے ملک کے اوپر حملے شروع کیے، تو اس میں جو وہاں اس ملک کے باشندے ہیں، یعنی مثال کویت کے باشندے ہیں یا بحرین کے، تو وہاں پر پھر شیعوں میں سے بہت سے لوگ ایسے اٹھ کے جب ٹویٹس کرتے ہیں، پوسٹیں لکھتے ہیں یا تصویریں شیئر کرتے، تو پھر اس اسٹیٹ کے لوگ یا اس اسٹیٹ کی طرف سے ان کی وفاداری مشکوک ہو جاتی ہے. اس بنیاد پہ وہاں پر بہت کچھ ہوا. ابھی بحرین کے اندر دیکھیں بہت زیادہ پکڑ دکڑ بہت، اور ابھی پچھلے دنوں سے یہ میرے پاس 2 3 خبریں موجود ہیں جس کے اندر باقاعدہ بتایا گیا کہ کویت کے اندر کئی لوگ کو گرفتار کیا گیا جن کے پاس نقشے برآمد ہوئے، جن کے پاس یہ ہوا، اور ان کا حزب اللہ کو یہ لوگ مدد فراہم کر رہے تھے. یہاں تک کہ بحرین کے اندر یہ الزامات لگائے جا رہے کہ ہم نے جن کو پکڑا ان سے زیادہ تر لوگ وہ لوگ تھے جو پاسداران کے ایجنٹ تھے یا ان کو یہاں کی لوکیشنز اور یہاں کی معلومات لوگ فراہم کر رہے تھے. تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے. مطلب آپ کا تعلق کسی بھی مذہب اور مسلک عقیدہ فکر سے ہے، آپ کا تعلق کسی بھی ملک سے، تو اس کو ہمیں ایک کیا کہنا چاہیے، ایک لکیر سامنے ہونی چاہیے نا کہ یہاں پر میں قومی ریاست میں رہتے ہوئے میری ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مذہب سے عقیدہ تعلق رکھنے کے ناطے، ایک نظریے سے تعلق ہونے کے ناطے میں اس موقع پر میری یہاں پر لکیر ختم ہو جاتی ہے. تو وہ یہ بہت مسئلہ ہے. میں پھر جس ایک مضمون میں آپ کے ساتھ، میں نے یہ پتہ نہیں تمہیدی سی بات تھوڑی سی لمبی کر دی، یہ ایک شرق الاوسط اخبار میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، اور مضمون نگار جو ہے وہ حسن المصطفیٰ، ان کا تعلق سعودی عرب سے ہے، قطیف سے، وہاں 1972 غالباً ان کی پیدائش ہے. تو ان کا کام ہے انہی چیزوں پر، پولیٹیکل اسلام پہ، عرب دنیا میں اٹھنے والی جہادی یا مسلح تحریکات وغیرہ، ٹھیک ہے، اور پھر ایران اور عرب ممالک کے تعلقات وغیرہ کے مباحث میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس لائن کے اسپیشلسٹ ہے. ان کا نام ہے حسن المصطفیٰ. انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے. اب میں اس مضمون کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ایک تبصرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس بندے پہ ایک شخص نے کیا ہے ایکس پہ، اس کا نام ہے حسین الاکراف، ٹھیک ہے. ان کے ایکس اکاؤنٹ میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر ان کے یہ پاسداران یا ایرانی رجیم، ایرانی سسٹم اور اس نظام کی حامی یہ شخص ہے حسین الاکراف. انہوں نے ان کے مضمون جب انہوں نے لکھا تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، حسین الاکراف نے، میں اس بندے کا مضمون بعد میں پڑھا، انہوں نے لکھا کہ کیا آپ ایک غدار ایجنٹ تھے؟ یعنی حسن الاکراف جس نے مضمون لکھا اس کو یہ حسن المصطفیٰ جنہوں نے مضمون لکھا ہے ان کو یہ حسین الاکراف جو ہے یہ ان کو
تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, حسین الاکراف کی طرف سے سوال انہوں نے لکھا ہے, کیا آپ غدار ایجنٹ تھے؟ آپ ولایت فقیہ کے پیروکار رہے ہیں, نہ صرف نظریہ ساز اور مدافع کے طور پر, بلکہ آپ خلیج میں سرگرم اسلامی تحریکوں سے وابستہ کارکنان کے ساتھ وسیع تعلقات بھی رہے ہیں جو آج اس خطے میں اپوزیشن کی قیادت کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے, کیا آپ کا وہ اعتقادی, فقہی اور ثقافتی تعلق جو اس زاویے سے ایران کی شیعہ اسلامی فکر سے ہم آہنگ تھا, در حقیقت پاسداران انقلاب کے لیے ایجنسی, انٹیلیجنس تعاون اور اپنی مملکت سعودی عرب سے غداری تھا؟ ٹھیک ہے, یعنی پہلے چونکہ آپ یہ سب کچھ کرتے رہے, تو پھر اب جو میں ان کا مضمون پڑھوں گا تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. میں نے یہ پہلے یوں پڑھا تاکہ ہمیں یہ بات واضح ہو کہ وہ لکھنے والے کے اپنا تعلق کیا تھا پہلے. اب یہ حسین الاکراف صاحب آگے لکھتے ہیں, اب سوال یہ ہے, یہ ہو گیا, کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ کیا یہ ثقافتی و فکری ہم آہنگی دراصل غداری اور ایجنسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی؟ اگر واقعی ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ کے اس مضمون سے ظاہر ہوتا ہے, جس میں آپ خون ریزی کو جائز قرار دیتے ہیں اور ہر اس شیعہ کے قتل پر اکساتے ہیں جو اپنے مذہبی مراجع کا احترام کرتا ہے یا قابض دشمن اور امریکی شیطان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, تو پھر سوال یہ ہے, کیا آپ کی یہ مبینہ ایجنسی وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گئی؟ کیا آپ کو اپنی اس غداری پر شاہی معافی کیسے حاصل ہوئی؟ آپ دوبارہ اعتماد کیسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ اور کس طرح آپ کو سرکاری ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ایسی گفتگو کرنے کا موقع ملا جس کا آپ کو ادراک تک نہیں؟ ٹھیک, اپنی برادری کے لوگوں کو ایسا راستہ دکھائیں جو ان کے خون کو محفوظ رکھے, مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس راہ میں اپنا دین, اپنی عزت اور اپنے غیرت کو فروخت نہ کریں, اور نہ ہی وہ ایسے غلام اور ذلیل آوازیں بنیں جنہیں تاریخ اور ہر صاحب اصول انسان رد کرتا ہے. تو یہ حسین الاکراف نے حسن المصطفیٰ صاحب پہ تنقید کی ہے. اس سے یہ ثابت کیا ہو رہا ہے کہ حسن صاحب کا اپنا پہلا تعلق کیا تھا, پھر اس کے بعد ان کے خیالات میں تبدیلی آئی ہے, جو بھی انہوں نے تو دوسری تیسری چیزیں بیان کی. اب حسن المصطفیٰ صاحب کا مضمون میں آپ کو اس کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. ان کے مضمون کا عنوان ہے کہ خلیج میں پاسداران انقلاب کے خفیہ نیٹ ورکس کس کو نشانہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا عربی میں جو یہ مضمون الشرق الاوسط میں شائع ہوا ہے, مَلَّذِي تَسْتَحْدِفُهُ خَلَايَا الْحَرْسِ الثَّوْرِي فِي الْخَلِيجِ. ٹھیک, اس کو میں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کل کا جو شرق الاوسط ہے ڈیٹ, اس کے اندر یہ آپ ان کا نام لکھ لیں یا یہ مضمون کا نام لکھ لیں گوگل پہ تو یہ آ جائے گا. تو انہوں نے مضمون کیا لکھا تھا کہ خلیج میں پاسداران انقلاب کے خفیہ نیٹ ورکس کس کو نشانہ بنا رہے ہیں. مارچ کے موجودہ مہینے میں منامہ, کویت, ابوظہبی اور دوحہ میں پیشگی سیکورٹی کارروائیوں کے دوران ایرانی پاسداران انقلاب سے وابستہ متعدد خفیہ نیٹ ورک بے نقاب کیے گئے. ان کارروائیوں کے نتیجے میں ایسے انٹیلیجنس اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو توڑا گیا جن میں شہری اور غیر ملکی مقیم افراد دونوں شامل تھے. یہ عناصر معلومات اکٹھا کرنے, سائبر نگرانی کرنے, کم فاصلے تک مار کرنے والے خودکش ڈرونز کی رہنمائی اور مخصوص کارروائیوں کی تربیت میں ملوث تھے. یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تخریبی کارروائیوں کی حکمت عملی میں نمایاں تبدیلی آ چکی ہیں. پہلے یہ سرگرمیاں دھماکہ خیز مواد ذخیرہ کرنے, اسے منتقل کرنے اور بم حملوں کی تیاری تک محدود ہوتی تھی, مگر اب پاسداران انقلاب کے طریقہ کار میں تبدیلی کے باعث ان خفیہ نیٹ ورکس کو پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور وسیع نوعیت کا کام سونپے جا رہے ہیں. حکمت عملی میں نمایاں تبدیلی. موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو واضح فرق سامنے آتا ہے. مثال کے طور پر کویت میں 2015 میں سامنے آنے والا عبدلی نیٹ ورک بڑے پیمانے پر اسلحہ ذخیرہ کرنے پر انحصار کرتا تھا, جبکہ آج کے خفیہ نیٹ ورک زیادہ تر معلوماتی دراندازی, انفارمیشن اور حساس توانائی منصوبات کو نشانہ بنانے پر توجہ دیتے ہیں. یہ نئی حکمت عملی کم لاگت, زیادہ درستگی اور فوری نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور اس کے لیے نہ زیادہ تیاری درکار ہوتی ہے نہ ہی طویل عسکری تربیت. روایتی جنگ سے ہائبرڈ جنگ تک, یہ ہیڈنگز ہے. روایتی عسکری مقابلے سے
نکل کر ہائبرڈ جنگ کی طرف یہ تبدیلی خلیجی ممالک کے لیے سیکورٹی چیلنجز کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ تاہم اس کے باوجود سیکورٹی اور انٹیلیجنس ادارے ان خفیہ نیٹ ورک کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی ممکنہ خطرے کو بروقت روکنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کی کوشش۔ اب خطرات صرف براہ راست عسکری حملوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ ریاستی اداروں کو اندر سے کمزور کرنے کی کوششیں بھی اس کا حصہ بن چکی ہیں، چاہے وہ تکنیکی نظام کو نقصان پہنچانا ہو، سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا ہو یا قومی یکجہتی کو کمزور کرنا۔ اس تناظر میں ان واقعات کو ایک بڑے تصادم کے حصے کے طور پر دیکھنا ضروری ہے۔ ایک طرف مستحکم قومی ریاست کا تصور اور دوسری طرف وہ سرحد پار عناصر جو ریاستی مرکزیت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ فرقہ وارانہ اور سماجی تقسیم کو ہوا دینا۔ ان خفیہ نیٹ ورکس کا ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ خلیجی معاشروں میں مختلف طبقات کے درمیان شناختی اور فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے مذہبی اور علاقائی بنیادوں پر تقسیم بڑھتی ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جاتا ہے جو ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اور یوں فرقہ وارانہ صف بندی کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں بیرونی بیانیے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور لوگوں کو متاثر کرنا بھرتی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت حساس معاملہ ہے جس کے لیے صبر، حکمت اور مضبوطی کے ساتھ ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جو قومی شناخت اور قانون کی بالادستی کو مضبوط کریں۔ ریاستی اداروں کی ذمہ داری۔ خلیجی ممالک میں خطرات کا اندازہ لگانے اور سیکورٹی معاملات کو سنبھالنے کی ذمہ داری ریاستی اداروں کے پاس ہے، جو سنجیدہ اور ادارہ جاتی انداز میں فیصلے کرتے ہیں اور جذباتی رد عمل سے گریز کرتے ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب ایران مختلف شہروں کو میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنا رہا ہے۔ خلیجی ممالک کی قوت۔ خلیجی تعاون کونسل کے ممالک کی اصل طاقت اس بات میں ہے کہ وہ سیکورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نہایت مؤثر اور درست اقدامات کرتے ہیں، جس سے نہ صرف مشترکہ سلامتی محفوظ رہتی ہے بلکہ بیرونی قوتوں کو سیاسی یا سماجی عدم استحکام پیدا کرنے کا مواقع بھی نہیں ملتا۔ سیکورٹی اداروں کی کامیابی اور معاشرتی کردار۔ سیکورٹی اداروں نے پاسداران انقلاب کی ان خفیہ نیٹ ورکس کے منصوبوں کو بڑی کامیابی سے ناکام بنایا ہے، تاہم یہ ذمہ داری صرف انہی تک محدود نہیں ہے۔ معاشرتی شعور بھی انتہائی اہم ہے۔ شہریوں اور مقیم افراد کو چاہیے کہ وہ ایسے گمراہ کن بیانیوں سے ہوشیار رہیں جو معاشروں کو تقسیم کرنے کے لیے پھیلائے جاتے ہیں اور جو مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے مختلف عنوانات کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ قومی ریاست کا کردار۔ قومی ریاست ہی ہر قسم کی بیرونی مداخلت اور عدم استحکام کے خلاف اصل دفاعی حصار ہے۔ وہی جو انٹیلیجنس صلاحیت، عدالتی انصاف اور سماجی ہم آہنگی کو قانون کے دائرے میں یکجا کرتی ہے۔ بیرونی روابط اور تخریبی سرگرمیاں۔ پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس شاخ اپنے بیرونی بازو القدس کے ذریعے عراق اور لبنان میں اپنے اتحادی گروہوں کے ساتھ مل کر خلیجی ممالک میں افراد کو بھرتی کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ یہ سرگرمیاں پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں اور سیکورٹی اداروں نے ان خفیہ نیٹ ورکس کو تلاش کر کے ان افراد کو گرفتار کیا، ان پر مقدمات چلائے اور صرف انہی افراد کو ذمہ دار ٹھہرایا جو براہ راست ان کارروائیوں میں ملوث تھے۔ یہ انصاف کے اصول کی واضح مثال ہے۔ سعودی موقف۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ایران نے ان حملوں کی پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک مستقل پالیسی کا حصہ ہے جس میں دباؤ ڈالنا، ملیشیاؤں کی سرپرستی کرنا اور ہمسایہ ممالک کے استحکام کو کمزور کرنا شامل ہے۔ نتیجہ، ایسی پالیسیاں ایران کے ان دعووں سے مطابقت نہیں رکھتی جن میں وہ ہمسایہ ممالک سے تعلقات کی بات کرتا ہے، کیونکہ حقیقی تعلقات کے لیے ضروری ہے دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت نہ ہو، خفیہ سازشوں سے گریز کیا جائے اور تخریبی سرگرمیوں یا خفیہ نیٹ ورکس کی سرپرستی نہ کی جائے۔ یہ وہ سرگرمیاں ہیں جو مسلسل سامنے آ رہی ہیں اور جنہیں نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی صورت جائز قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ براہ راست خلیجی ممالک کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ تو یہ میں نے کہا اس پہ بہت چیزیں موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف کے بیانیے اور پھر یعنی اس لیے یہاں پر آپ کو دونوں پیش کیے جو ان پہ تنقید کی کسی شخص نے اور خود ان کا اپنا پورا کالم بھی۔ اچھا، اس کے اندر بنیادی بات طالب علم کے طور پر وہی ہے یار، مطلب ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے، باقی آپ لوگ جس طرح سے دیکھیں، یہ کوئی مسلک، مذہب، عقیدہ وہ چیزیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ محض ایک سیاسی وابستگی کا مسئلہ ہے، ایک سیاسی نظریے سے وابستگی کا مسئلہ ہے، اور اس نظریے سے وابستگی
کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہوگی. یہ میں نے پہلے ہی بات کی تھی، اور جو گزشتہ گفتگو جب آرمی چیف والے بیان کے تناظر میں ایک چھوٹا سا پروگرام میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. ایک اس نقطۂ نظر یعنی سیاسی اسلام، چاہے وہ سنی پس منظر کے ساتھ اٹھنے والے تحریکات اور ان کے مفکرین کے خیالات کی روشنی میں وہ پولیٹیکل اسلام ہو، یا شیعہ پس منظر کے ساتھ پولیٹیکل اسلام ہو، دونوں کی روح ایک ہے. اچھا، اس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ پولیٹیکل اسلام کے نظریے کو سمجھتا ہے یا اس سے گہرا اس کا تعلق بنتا ہے، اتنے ہی وہ مسلکی تعصبات، مسلکی جھگڑوں، مسلکی منافرتوں سے وہ لوگ بلند ہو جاتا ہے. اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں ہیں، جس کے اندر جیسے مودودی صاحب، قطب صاحب، خمینی صاحب، خامنہئی صاحب، ان کو آپ لیں گے تو یہ ان جگروں میں بالکل کوشش ان کی ہوتی ہے کہ نہ ہی پڑھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا جو ذہنی افق ہے وہ باقیوں سے اس مفہوم میں الگ ہوتا ہے. یہ ان چکروں میں پڑھتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے اندر بہت زیادہ نسبتیں ہیں. ایران کے اور اخوان کے جو تعلقات ہیں، ایران اور جماعت اسلامی، انقلاب کے بعد جماعت اسلامی کا جو کچھ تعلق رہا، انقلاب سے پہلے بھی جماعت اسلامی کا، مودودی صاحب کا، خمینی کے ساتھ، اس سب پر ہم نے اپنے کتاب میں بھی بہت کچھ جمع کر کے اس کو رکھا ہے. اور جو پہلی کتاب ہماری شائع ہوئی ہے کہ ایران کا ان کے ساتھ کیا تھا، یہاں تک کہ خود خامنہئی صاحب نے سید قطب کی کتابوں کے ترجمے کیے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جب ہم اس دور میں ہمارے پاس کوئی لٹریچر ہی نہیں تھا انقلابی اسلام اور اس کے حوالے سے، تو ہمیں اس سے بہت کچھ فائدہ ملا، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ لیکن اس تصور کے اندر یہ بہت سے مسائل میں سے ایک تو جہاد کا مسئلہ ہے، تکفیر کا مسئلہ ہے، قومی ریاست کا مسئلہ ہے، الولاء والبراء کا جو پورا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے، اس کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح غیر اسلامی حکومتوں کو ختم کرنے کے حوالے کا سے جو مسئلہ ہے، ان سب مسائل کے اندر سیاسی اسلام کی وجہ سے بہت سے مسائل مسلم معاشروں میں پہلے بھی پیدا ہوئے، ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہ مسائل ہوتے رہیں گے. لیکن ہمیں کم سے کم پاکستان اور ادھر کے رہنے والوں کو اگر یہ سبق سیکھنا چاہیں تو یہ گزشتہ 20-25 سال جو تاریخ آپ کے پاس ہے اس سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں. جب افغانستان پہ حملہ ہوا اس وقت بھی یہی مباحث تھے کہ یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہے، یہ پاکستان سے وفادار ہے، لوگوں کی وفاداریاں مشکوک ہوئی نا. وہاں پر مسلک، حالانکہ یہاں پر سنی اکثریتی ملک ہے، جو اس میں حصہ لینے کے لیے جو لوگ جا رہے تھے یا جو جہاں پر بڑھ چڑھ کے کام کر رہے تھے وہ سارے ہی سنی دیوبندی تھے، ٹھیک ہے نا، پکے والے سنی. تو اس کے باوجود یہ ہوا، تو وہ پھر بعد میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہوئی. اب جیسے افغانستان پہ جب ابھی پاکستان جو اس وقت جنگ چھڑی ہوئی، اب تو میرے خیال سے جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن یہ بہت بالکل باقاعدہ جنگ ہوئی نا ابھی جو افغان رجیم ہے اس کے ساتھ. تو اس کے اندر آپ دیکھیں یہاں پر دیوبندیوں کو بالکل سناٹا تھا، کوئی انہوں نے بات نہیں کی. تو انہوں نے میرے خیال سے سمجھ لیا یا سیکھ لیا یا ان کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہو گئی کہ بھائی ہم قومی ریاست میں رہتے ہوئے کچھ معاملات ہیں یہاں پر آپ کے جذبات، احساسات اور یہ سب کچھ بھی ہوں، آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. نہیں رکھا تو پھر یہ مسئلے ہوں گے. تو عرب دنیا میں خاص طور پر اہل تشیع کے ساتھ جو مسائل ہو رہے ہیں اس میں شاید سب سے اہم پوائنٹ یہی ہوگا. یہ سے شاید کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں حتمیت سے ہر چیز بات کرنے کے لیے میں بہت ڈرتا ہوں، چاہے وہ بالکل قطعی طور پر مجھ پر وہ چیز واضح بھی کیوں نہ ہو، تو اس میں بھی میں شک کا احتمال ہمیشہ رکھتا ہوں. یار میں پھر بول رہی ہوں میں کون ہوں طالب علم کے طور پر، تو یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی نہ کسی مسلک کی حمایت ہے، نہ کسی کی مخالفت ہے، نہ کسی ملک کی حمایت ہے، نہ کسی ملک کی مخالفت، صرف انسانی جان، انسانی آبرو اور اس حوالے سے جو مسائل ہم انسانوں کو ہونے ہیں، ہمارے دوستوں کو، ساتھیوں کو، اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا واضح کر دوں. تو اس کو آپ بھی اسی طرح دیکھیں یا آپ اس کو دوسرے انداز سے، اس پہ آپ کے کوئی سوالات یا تبصرے ہوں گے تو انشاءاللہ مزید کو اس سے بات کریں گے. البتہ میں نے اس کے اوپر مواد کافی رکھا ہے، یعنی خود کویت کو میں نے بہت پیچھا کیا، بحرین کا بھی کیا، اور خود عراق کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں، اسی طرح لبنان کے اندر بھی، اور پھر یہ جو بحرین کا سب سے زیادہ اس وقت مسئلہ بنا ہوا، ٹھیک ہے، وہاں پر کچھ جو لڑکوں کو مارا، تشدد کر کے بہت ساری گرفتاریاں، پھر اس کے بعد اچھا اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں پر دو طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ پولیٹیکل اسلام اور اس حوالے سے تو لوگوں نے، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کسی نے اس کو اس تبصرے کے ساتھ بیان کیا ہو. طالب علم نے نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو دیکھ لی، بتائیے گا. زیادہ تر کیا ہو وہی فرقہ وارانہ ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی ہمارے جو شیعہ، جو خاص طور پر شیعوں میں سے ولایت فقیہ کے ماننے والے، پھر خاص طور پر ایرانی تصور ولایت فقیہ اور اس سے وابستہ لوگ، انہوں نے اس کو وہی دے دیا کہ دیکھو یہاں پر کیسے ظالم لوگ ہیں، اور ایران کی حمایت کرنے پر یا شیعوں کو جو ہے نا وہاں پر مارا جا رہا ہے. میرے خیال سے سنی جو سوشل میڈیا گروپس یا اس کے اندر ڈسکشن میں کیا کہ یہ رافضیوں کی کٹائی ہو رہی ہے اور رافضی ایسے ہی ہوتے، بھائی اس طرح نہیں ہے. ہر شیعہ نہیں ہے جس طرح ہر سنی
کا مسئلہ نہیں تھا. بہرحال ان چیزوں کو دقت سے سمجھنے اور اس کو ہضم کرنے میں شاید ہمیں ٹائم لگے گا. اسی تناظر میں جو عرب ملکوں میں رہنے والے جو غیر ملکی ہے، خاص طور پر انڈیا، پاکستانی، لبنانی، عراقی، ٹھیک ہے، جو عرب ملکوں میں نوکریاں کرتے یا بزنس کرتے، تو وہ بھی پھر اسی وجہ سے لپیٹ میں آ رہے ہیں. اس میں تو ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یا مسلکی ہمدردی کی بنیاد پہ یا اس نظام سے وابستگی کی ہمدردی کی بنیاد پہ انہوں نے سوشل میڈیا وغیرہ پہ کچھ چیزیں ڈالی، تو اس کو وہاں پر ایکشن لیا گیا. بھئی ایک تو تم یہاں نوکری اور مزدوری کے لیے آئے اور اوپر سے تم یہاں پر ہمارے ملک پہ حملہ ہوا تو تم ہمیں ہی وہ کر کے دوسرے ملک کی حمایت کرو، تو شاید ان کو اس لیے نکالا گیا. لیکن وہاں کے رہائشی یا وہاں کی شہریت والے لوگ، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی جو شکل ہے وہ ہم بحرین میں ابھی دیکھ رہے ہیں، کویت میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور کسی حد تک یہ شاید آگے جا کے سعودی عرب میں، کیونکہ سعودی عرب میں یا تو شیعہ آبادی بہت کم، اور یا وہاں پر سختی، یا وہاں پر اس طرح سے خود شیعوں میں بھی ایسی آوازیں موجود ہیں جنہوں نے اس کو اس طرح سے دیکھا ہے. پتہ نہیں یار، لمبی بات ہو گئی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں.